الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 62 حدیث کی شرح ہے نزہۃ القاری شرح بخاری۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی کتاب الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شروع میں یہاں پر لکھا ہے بھی زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، یہ تھوڑا سا میں گوش گزار کر دوں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جی ہیں پاک کرنا، درست کرنا، بڑھنا، مدح۔ شریعت میں زکوٰۃ کے معنی جی ہیں مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر فرمایا ہے اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر وغیرہ کو مالک کر دینا بشرطے کہ وہ فقیر ہاشمی نہ ہو۔ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت قطعی اجماعی ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے، اور جو نہ دے مستحق قتل ہے، اور تاخیر کرنے والا فاسق مردود الشہادت ہے۔ اگر کسی بستی والے یا کوئی جماعت زکوٰۃ نہ دے تو سلطان اسلام کو اس سے قتال کا حکم ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی۔ زکوٰۃ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے جو ایسے مال نامی کا مالک ہو جو بقدر نصاب ہو اور اس پر پورا سال گزر چکا ہو اور حوائج اصلیہ سے فاضل ہو۔ مال نامی 3 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، خواہ ان کی سلیں ہوں یا زیور، برتن یا سکے اگرچہ رکھے ہوئے ہوں، اور تیسرا ہے مال تجارت، کچھ بھی ہو، چرائی کے جانور۔ فرضیت کے دلائل: اس کا فرض ہونا قرآن مجید کی کثیر آیتوں سے ثابت ہے۔ یہاں امام بخاری نے صرف ایک آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو زکوٰۃ دو ذکر فرمائی۔ جی آیت 6 صورتوں میں مذکور ہے، سورہ بقرہ میں 3 جگہ آیت، تو یہ پھر اس کی تفصیلات یہاں پر لکھی گئی۔ مزید برآں اس کی فرضیت کی دلیل میں 6 احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ اول حدیث ہرقل جو مفصل جلد اول میں گزر چکی، اس میں یامرون بالصلاۃ والزکاۃ والصلہ والعفاف، اور حضرت ابو سفیان نے ہرقل کو بتایا کہ یہ نبی ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں۔ یہ بھی فرضیت پر قطعی ہے۔ دوم حدیث معاذ ہے جس میں نص صریح ہے اللہ عز و جل نے ان کے مال میں صدقہ فرض فرمایا جو ان کے مالداروں سے لیا جائے اور ان کے فقیروں پر تقسیم کیا جائے۔ سوم یہ حدیث کے ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ دے، اور صلہ رحمی کر۔ چہارم حدیث اعرابی جو قریب اسی مضمون کی ہے۔ پنجم حدیث عبد القیس۔ ششم مانعین زکوٰۃ کی حدیث۔ انہی 6 احادیث پر انحصار نہیں، اس کی فرضیت کی کثیر حدیث ہیں جن میں کچھ بہار شریعت حصہ پنجم کے شروع میں درج ہیں۔ تو یہ جو کتاب الزکوٰۃ ہے اس میں نے غور کیا ہے، اکثر جو حدیثیں ہیں وہ صدقہ کے فضائل پر ہیں اور جو کنجوسی ہے اس کی مذمت پر ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کے لیے انشاءاللہ تعالی چند احادیث مبارکہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو احادیث مبارکہ میں نہ پڑھوں تو آپ یہی سمجھیے گا کہ ان کا پڑھنا پڑھانا سبق کے حوالے سے اتنا ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بالکل عام فہم روایات ہیں، اور گویا کہ ہر مسلمان کو یہ باتیں تو بنیادی طور پہ پتہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور جو بلا وجہ صدقہ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ آج کا لیکچر جلد نمبر 2 نزہۃ القاری شرح بخاری کو مکمل کرے گا۔ حدیث 817
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجتے وقت ان سے ارشاد فرمایا، پہلے ان کو اس کی دعوت دو کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پس اگر وہ اسے قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اموال میں صدقہ فرض فرمایا ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے اور ان کے محتاجوں پر لوٹا دیا جائے۔ تو یہ حدیث پاک بھی ماشاءاللہ بالکل آسان ہے، تشریح کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ حدیث مبارکہ اسی مضمون کی ملتی جلتی ہیں، اور اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 821۔ عبد الرحمن بن ہرمز اعرج نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اونٹ میں سے اس کا حق نہ دیا جائے تو قیامت کے دن جیسا تھا اس سے بہتر ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گا اور اسے اپنے پاؤں سے کچلے گا، اور جب بکری میں اس کا حق نہ دیا جائے تو وہ قیامت کے دن جیسی تھی اس سے بہتر ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گی اور اسے اپنے پاؤں سے کچلے گی اور اپنے سینگوں سے مارے گی۔ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اسے پانی پر دوہا جائے۔ فرمایا تمہیں کوئی قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لادے نہ آئے جو بول رہی ہو اور کہے یا محمد فریاد ہے، اور میں کہوں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پہنچا دیا تھا، اور کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے نہ آئے جو بول رہا ہو اور کہے محمد فریاد ہے، اور میں کہوں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو یہ حدیث پاک کی جو شرح ہے وہ بھی مطلب آسان ہے، آسان فہم ہے کہ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ بندے کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ حدیث 822، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کا یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ یہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو ببوڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ عز و جل نے فرمایا، جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے وہ اسے ہرگز اپنے لیے اچھا خیال نہ کریں بلکہ جو ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں بخل کیا جائے وہ قیامت میں ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تنگی اور تنگ دستی سے بھی بچائے، رزق حلال کثرت سے برکت سے عطا فرمائے، اور ہماری ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں، آمین۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے 834۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت سوال کرنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں پایا، میں نے وہ کھجور اسے دے دی، اس نے اسے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے اس نے کچھ نہیں کھایا، پھر اٹھی اور چلی گئی، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں نے حضور کو یہ واقعہ بتایا تو فرمایا جو ان بچیوں سے آزمایا جائے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ عالم کورس اردو کے شرکاء اور مجھے سننے والوں، دیکھیے کتنی پیاری روایت ہے، اور بچیاں کتنی بڑی رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں۔ جی ہاں، صرف بچے ہی نعمت نہیں ہیں، یہ بھی نعمت ہیں، رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جو ان بچیوں کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں۔
تو خوش دلی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی دیکھ بھال کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، ان کو پیار محبت دیں، ان سے نفرت نہ کریں، دل میں گھبراہٹ پیدا نہ کریں، اور یہ جان لیں کہ ہر ذی روح اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ آپ کا رزق نہیں کھاتی، وہ اللہ نے جو ان کے حق میں مال آپ کے سپرد کیا ہے وہ کھاتی ہیں۔ اے کاش ہم بیٹوں کی طرح بیٹیوں سے بھی پیار کرنے والے بنیں، اور محض بیٹی ہو جانے کی وجہ سے بیویوں سے ناراض ہونا چھوڑ دیں۔ میں صرف تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری 5 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی ہوئی الحمدللہ بہت خوش تھے، مطلب دوسری بیٹی ہوئی پھر بھی بڑے خوش تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، پھر میں نے اپنے گھر والوں کا یہ ذہن بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو بھی وہ عطا فرمائے، اگر پھر بیٹی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح خوشی کے ساتھ اسے بھی قبول کریں گے جس طرح پہلی بیٹیوں کو کیا۔ تو تیسری بیٹی، پھر چوتھی بیٹی، اور ابھی الحمدللہ رب العالمین 5ویں بیٹی میری تقریباً 2 سال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں دے، اور یہ دعا سبھی مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے، سبھی بچیوں سبھی بچوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف بیٹیوں کو اچھی دیکھ بھال کرنی ہے، اچھی تربیت دینی ہے، اور بیٹوں کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے، نفرت کرنی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بیٹی کو لاڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹے کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا، سبھی اولاد ہے اس کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، تحفہ دینے لینے میں بھی برابری کرنی ہے۔ جی ہاں، یہ جو تقسیم وراثت ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد ہے کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو مطلب بیٹے سے آدھا، مگر زندگی میں ماں باپ جو بھی ہبہ کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اس میں برابری ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ بیٹی کو دینے سے ابتدا کرے کہ ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا درست فہم عطا فرمائے، اور یہ کیسی پیاری تعلیم ہے، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 835، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کون سا صدقہ ثواب میں سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو تو تندرستی اور مال کی حرص، محتاجی کے اندیشے اور مالداری کی آرزو کی حالت میں کرے، اور اتنا نہ ٹھہر کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہے کہ اتنا فلاں کا اور اتنا فلاں کا، حالانکہ وہ فلاں یعنی وارث کا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ زندگی میں، صحت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کریں۔ حدیث نمبر 836، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا ہم میں سب سے جلد آپ سے کون ملے گی؟ فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ وہ چھڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی۔ اللہ اللہ، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں مدینہ پاک میں، تو غالباً وہیں کا یہ واقعہ بھی ہے۔ تو وہ چھڑی سے نا مطلب اپنے ہاتھ ناپنے لگی ہوئی کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے، تو سودا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا۔ پھر ہم نے بعد میں جانا کہ ان کے ہاتھ کو صدقہ نے لمبا کر دیا تھا، اور یہ ہم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں اور وہ صدقہ پسند کرتی تھیں۔ تو یہ حدیث پاک مکمل نہیں ہے، ہاں اس میں مطلب کچھ الفاظ رہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جہاں پر بات ہو رہی ہے، جن کا لقب ہی ام المساکین تھا،
ٹھیک ہے. تو یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کا وصال ہوا تھا اور صدقہ میں یہی ممتاز تھیں، اسی وجہ سے ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے. تو ان کے ہاتھ بظاہر سب سے چھوٹے تھے کیونکہ ان کا قد مبارک بھی چھوٹا تھا، اور غالباً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی بھی تھی. تو ان کو مطلب یہ سعادت ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے ان کا مطلب وصال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو اس کے بعد یہ چند مطلب روایات ہیں جن کو میں، جیسا میں نے شروع میں بھی عرض کیا، چھوڑ رہا ہوں. اس میں صدقہ کے فضائل ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے اور وارے نیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین. حدیث نمبر 855 ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کی وہ مقدار لکھی جس کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا، جس کی زکوٰۃ جزعہ تک پہنچے اور اس کے پاس جزعہ نہ ہو، اور اس کے پاس جزعہ نہ ہو، اس کے پاس حقہ قبول کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ میسر ہوں تو 2 بکریاں ورنہ 20 درہم بھی لیا جائے. اور جس کی زکوٰۃ حقہ تک پہنچے اور اس کے پاس حقہ نہ ہو اور اس کے پاس جزعہ ہو تو اس سے جزعہ لیا جائے. اور محصل مالک کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے، اور جس کی زکوٰۃ حقہ تک پہنچے اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہو تو اسے قبول کر لے، اور وہ یعنی مالک 2 بکریاں یا 20 درہم دے. اور جس کی زکوٰۃ بنت لبون تک پہنچے اور اس کے پاس حقہ ہو تو یہی قبول کیا جائے، اور محصل مالک کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے. اور جس کی زکوٰۃ بنت لبون تک پہنچے اور اس کے پاس نہ ہو اور اس کے پاس بنت مخاص ہو تو یہی لی جائے، اور مالک 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے. یہ حدیث پاک کی جو شرح ہے انشاءاللہ تعالی میں کچھ عرض کرتا ہوں. حدیث کا حاصل وہی ہے جو حدیث نمبر 851 میں لکھا ہے کہ جو جانور واجب ہے وہ نہ ہوتے اس سے بڑا یا چھوٹا لے لے، دونوں کی قیمت میں جو تفاوت ہو وہ محصل دے دے یا مالک سے لے لے. اس حدیث پر باب کا عنوان یہ ہے کہ جس کا صدقہ بنت مخاص تک پہنچے اور وہ اس کے پاس نہ ہو تو وہ کیا کرے گا. مگر اس باب میں جتنی حدیث مذکور ہے اس میں یہ جزیہ مذکور نہیں، اسی وجہ سے ابن بطال نے امام بخاری پر غفلت کا الزام لگایا، مگر یہ بے جا ہے. امام بخاری کی یہ عادت مستمرہ ہے کہ باب کے تحت کسی طویل حدیث کا ایک جز ذکر فرماتے ہیں جو باب سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا، مگر اس حدیث کے دوسرے اجزاء باب کے مطابق ہوتے ہیں. یہاں بھی یہی قصہ ہے. اس حدیث میں مذکورہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ جو جانور واجب ہو وہ مالک کے پاس نہ ہو تو اس سے 1 سال بڑا لے لے اور 2 بکریاں یا 20 درہم واپس کر دے، یا 1 سال چھوٹا لے لے اور مالک سے 2 بکریاں یا 20 درہم لے لے. اس سے یہ کلیہ معلوم ہوا کہ جو واجب ہے وہ نہ ہو تو اس سے 1 سال بڑا لے کر 2 بکریاں یا 20 درہم واپس کر دے، یا اسے 1 سال چھوٹا لے لے اور ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم بھی لے لے. تو یہ ہے اصل مسئلہ جو اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ تب کی بات ہے جب اسلامی حاکم جو ہے وہ عاملین زکوٰۃ کا تقرر کرتا ہے اور وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس چرائی کے جانور ہوتے تھے. اور چرائی کے جانور کسے کہتے ہیں؟ سائمہ. ایسے جانور جو سرکاری چراگاہ پہ کھاتے ہوں، ان کو چارہ کاٹ کر نہ دیا جاتا ہو اور ان سے مقصود دودھ حاصل کرنا، فربہ کرنا ہو. اور آج کل جو ہم اپنی بات کریں پنجاب فیصل آباد والی سائڈ پہ تو میں نے ایسے جانور نہیں دیکھے جو صرف چرائی کے جانور ہوں. لوگوں کے اپنے ڈیرے بنے ہوتے ہیں،
وہاں پر انہوں نے مطلب جانور باندھے ہوتے ہیں، چارہ کاٹتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، ساری مشقت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، تو ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کسی نے اگر جانور خریدا صرف اس نیت سے کہ بیچنا ہے، جیسے بڑی عید کے لیے جانور بہت زیادہ لوگ خریدتے ہیں، تو وہ ہے مال تجارت، تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہے، وہاں پر چرائی کے جانور کا حساب نہیں چلے گا۔ حدیث نمبر 858 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا قسم اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یا جیسے بھی قسم کھائی ہو، جس کسی کے پاس اونٹ یا گائے یا بکری ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ جانور اور زیادہ فربا لایا جائے گا اور وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے رون دے گا۔ مطلب کہ اس کا حق نہ ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ جانور اور زیادہ فربا لایا جائے گا اور وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے رون دے گا اور اپنی سینگوں سے مارے گا۔ جب پچھلی جماعت آگے بڑھ جائے گی تو پہلی والی آئے گی، لگاتار ایسا ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس مضمون کی حدیث پاک ہم نے پہلے بھی سنی ہے۔ حدیث 861 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے تو فرمایا میرے بعد تم لوگوں پر اس کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کی تر و تازگی اور زینت کھول دی جائے گی۔ اس پر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا خیر شر لائے گا؟ یہ سن کر حضور خاموش رہے۔ اس سے کہا گیا تیرا کیا حال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے اور وہ تجھ سے بات نہیں کرتے۔ اب ہم کو دکھایا گیا کہ حضور پر وحی اتر رہی ہے۔ حضور نے پسینہ پونچھا اور فرمایا سائل کہاں ہے، یعنی سوال کرنے والا کہاں ہے، اور گویا حضور نے اس کی تعریف کی۔ اب فرمایا خیر شر نہیں لاتا، دیکھو بہار جو گھاس اگاتی ہے وہ مار ڈالتی ہے یا بیمار ڈال دیتی ہے، سوائے اس جانور کے جو سبزہ کھائے اور جب اس کی کوکھیں بار جائیں تو سورج کی طرف منہ کر لے، لید کرے اور پیشاب کرے اور چرے۔ بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو اس میں سے مسکین اور یتیم اور مسافر کو دے، یا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو مال ناحق لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی صدقے کے فضائل اور مطلب دوسروں کا مال ناحق لینے کی مذمت اس روایت میں موجود ہے۔ اسی سے ملتی جلتی پھر آگے یہ چاند روایتیں جو میں چھوڑ رہا ہوں یہ موجود ہیں۔ اب میں سے جن کے پاس وقت ہو PDF سے یہ روایتیں ایک نظر دیکھ لیں، پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی، بہت ذوق بنے گا۔ حدیث 870 ہے، حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں رہے گا، اور کہا قیامت کے دن سورج نزدیک ہوگا یہاں تک کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے اور حضرت آدم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد چاہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ لیں گے۔ اس دن اللہ انہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا کہ اس مجمع کے تمام لوگ ان کی حمد کریں گے۔ ایک شعر درس حدیث میں ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کیا سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو یہ بہت ہی پیاری روایت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔
شفاعت کے حوالے سے۔ الحمدللہ۔ حدیث نمبر 877 ہے 877، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جسے بارش اور چشمے سینچیں یا وہ نمناک ہو تو ان میں عشر ہے، اور جو پانی چھڑک کر سینچی جائے اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کھجور اترنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لائی جاتی، یہ اپنی کھجوریں لاتا اور یہ اپنی، یہاں تک کہ بارگاہ اقدس میں کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا۔ ایک بار حسن و حسین اللہ اللہ ان کھجوروں سے کھیلنے لگے، ان میں سے ایک صاحب نے ایک کھجور لی اور اپنے منہ میں کر لی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو اس کھجور کو ان کے منہ سے نکالا اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیسا پیارا منظر ہوگا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس دو حدیثوں سے ہمیں دو الگ الگ مسئلے سیکھنے کو ملے ہیں۔ پہلی حدیث میں عشر کا بیان ہے، وہ یہ کہ اگر زمین جو ہے سیراب ہوتی ہے نہری پانی سے، بارش کے پانی سے، تو اس میں ہوتا ہے عشر، یعنی 10% دینا ہے۔ جتنی بھی فصل ہو، آپ امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، جو فصل کا مالک ہے وہ 10واں حصہ دے گا۔ 100 بوری ہے تو مطلب 10 بوری، 10 بوری ہے تو 1 بوری۔ اور اگر سال کا اکثر حصہ نہری پانی کی بجائے ٹیوب ویل چلاتے ہیں، سال کا اکثر حصہ، تو اب کیا ہے، نصف عشر ہے، یعنی 5%، 100 میں سے 5 بوری، 5 میں سے 1 بوری، مطلب ایسے۔ تو یہ ترکیب ہے اس میں عشر اور نصف عشر کے حوالے سے۔ اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر حرام ہے، یہ ہمیں دوسری حدیث پاک سے سیکھنے اور سمجھنے کو ملا۔ حدیث نمبر 885 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو میں نے عرض کیا، یہ بریرہ پر صدقہ کیا ہوا ہے، تو فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک مرد یا عورت ہے، ان کو زکوٰۃ دی گئی یا کوئی بھی صدقہ واجبہ دیا گیا، جب مال اس کے ہاتھ میں چلا گیا، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا صدقہ ادا ہو گیا، اور جس کے ہاتھ میں اب مال ہے، اب وہ پیسے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ پیسے صدقہ نہیں ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے، اس کے حق میں وہ بالکل صاف مال ہے۔ اب وہ ان پیسوں سے کسی سید صاحب کی خدمت کرے، ان پیسوں سے مسجد کو دے دے، ان پیسوں سے چاہے زکوٰۃ دینے والے کو کھانا کھلا دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھیں، انہوں نے وہ گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر دیا جو ان کو صدقہ ملا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاہے اس کے لیے صدقہ تھا، مگر اس نے جب ہمیں دیا ہے تو ہدیہ دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور اسے کئی احکام مطلب آگے پھر نکلتے ہیں۔ حدیث 886 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کا گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا، تو فرمایا وہ بریرہ پر صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یہاں سے وہ شرعی حیلہ جو کیا جاتا ہے نا، مدارس والے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اکٹھی کر لیتے ہیں اور پھر کسی فقیر شرعی کو سارا مال دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ فقیر شرعی جب مالک ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس مدرسے والے کو دے دیتا ہے، کسی بھی نیک جائز کام میں خرچ کر لو، تو اب اس سے پھر تنخواہیں دینا اور سارے معاملات جائز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو بھی جو زکوٰۃ ہے وہ پھر صرف غریبوں کو دے سکتے ہیں، امیروں کے بچوں کو نہیں دے سکتے، اس میں کافی پھر حرج ہوتا ہے۔ ان ضرورت مدارس دینیہ کو فی زمانہ شرعی حیلہ کرنے کی اجازت علماء نے دی ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔
حدیث 889 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے گھائل کا تاوان نہیں، کنویں میں گرنے والے کا تاوان نہیں، کان میں گھائل اور ہلاک ہونے والے کا تاوان نہیں، اور رکاز میں خمس ہے۔ رکاز کا کیا مسئلہ ہے؟ مسلمان یا ذمی کو اپنے مکان یا دکان میں کان ملی تو وہ اس کی ملک ہے اور اس میں نہ خمس ہے نہ زکوٰۃ، اور اگر افتادہ غیر مملوکہ زمین یا جنگل یا پہاڑ میں ملی تو اس میں خمس ہے۔ اس کے لیے کوئی نصاب نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، بہرحال خمس واجب ہے۔ خمس مطلب 5واں حصہ۔ خمس صرف سونا، چاندی، تانبا، پیتل، سیسا وغیرہ دھاتوں میں ہے۔ جواہر مثلا لعل، یاقوت، فیروزہ، عقیق اور موتی، چونا، سرما اور پھٹکری، نمک بہنے والی چیزوں میں نہیں۔ جس دفینے میں اسلامی علامتیں پائی جائیں وہ لقطے کے حکم میں، اور جس میں کافروں کی علامتیں ہوں، مثلا اس میں بت وغیرہ کی تصویریں ہوں، تو اس سے خمس لیا جائے گا، خواہ اپنی زمین میں ملے یا دوسرے کی یا غیر مملوکہ زمین میں ملے۔ حدیث نمبر 890 ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا، جن کو ابن لتبیہ کہا جاتا ہے۔ جب واپس آئے تو ان سے حساب لیا۔ حدیث 891 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، میں صبح کے وقت عبداللہ بن ابو طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ دست مبارک میں میسم تھا، جس سے صدقے کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ صدقہ فطر واجب ہے، حدیث میں اس کے لیے فارادہ کا لفظ آیا ہے، مگر خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ نیز فرض کے فقہی معنی بعد کی اصطلاح ہے، اس کے لغوی معنی مقرر کرنے کے ہیں۔ حدیث میں یہی مراد ہے۔ صدقہ فطر روزوں کے اتمام کا شکرانہ ہے، اور روزوں میں بتقاضا بشریت جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کا کفارہ۔ صدقہ فطر ہر ایسے ذات مسلمان پر واجب ہے جو مال کے نصاب ہو اور جو نصاب دین اور حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔ اس کے لیے مال نامی اور حولان حول شرط نہیں، اس کے وجوب کا سبب یوم فطر کی صبح صادق ہے۔ اس لیے جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے مار گیا یا غنی تھا، فقیر ہو گیا، تو اس پر واجب نہیں، یا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر غنی ہو گیا تو ان پر واجب نہیں۔ اور اگر کوئی صبح صادق ہونے کے بعد مرا یا صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہوا یا کافر مسلمان ہوا یا فقیر غنی ہو گیا تو واجب ہے۔ صدقہ فطر کے حکام ہم نے الحمدللہ بہار شریعت میں بالتفصیل پڑھے تھے، یہاں پر 2 حدیثیں پڑھ کے مکمل کرتے ہیں۔ حدیث 892 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو مقرر فرمایا، غلام اور آزاد اور مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے مسلمان پر، اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کے نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 894 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھجور دیتے تھے۔ 1 سال اہل مدینہ کھجور سے محروم ہو گئے تو انہوں نے جو دیا، اور حضرت ابن عمر ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بچوں طرف سے بھی دیتے تھے، اور انہی کو دیتے تھے جو اسے قبول کرتے، اور عید سے 1-2 دن پہلے دے دیتے تھے۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا، بنیجہ سے مراد نافع کے بچے ہیں۔ عید سے 1-2 دن پہلے دینے کا مطلب یہ کہ اکٹھا کر لیتے، یہ نہیں کہ فقراء کو دیتے۔ آخری حدیث پاک ہے 895۔ ابو عمر نے کہا، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور طاؤس اور عطا اور ابن سیرین یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب جانتے تھے۔ تعلیق ہے، اور امام زہری نے فرمایا، مجنون کے مال کی زکوٰۃ دے دی جائے۔ اس کی شرح مختصر سن لیتے ہیں۔ یتیم اور مجنون اگر مال کے نصاب ہوں تو ان کے ولی پر واجب ہے کہ ان کے مال سے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ یتیم اگر مال کے نصاب نہیں تو اس کے ولی پر اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ مجنون اگر مال کے نصاب نہیں تو اس کے باپ پر اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ یزکی سے مراد یہاں صدقہ فطر ہے۔
زکوٰۃ مراد نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ عاقل ہونا شرط ہے، جیسا کہ تمام فرائض و واجبات کے لیے ہے۔ صدقہ فطر کے لیے چونکہ احادیث میں تصریح ہے کہ یہ صغیرہ کبیرہ سب پر ہے، یہ صغیر و کبیر چھوٹے بڑے سب پر ہے، اس لیے اس کے لیے عاقل بالغ ہونے کی شرط نہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے سمجھنے اور عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔